سلیم سچوانی صاحب سے بھی بات کر لیتے ہیں. سلیم سچوانی صاحب, آپ کی بھی تیاریاں ہیں کل کے لیے کچھ؟ جی بھرپور تیاری ہے, اور آپ کو یاد ہوگا کہ اس الیکشن میں بھی جو ہے نا پی ٹی آئی کی اچھی کارکردگی تھی ووٹنگ کے حساب سے, مگر دھاندلی ان الیکشنز میں بھی ہوئی تھی, اور کل بھی دھاندلی کے لیے جو ہے نا بھرپور تیاری کی ہوئی ہے گورنمنٹ آف سندھ نے. اور دیکھیں اب دھاندلی جیتتی ہے, عوام کا ووٹ فارم 47 وجود میں یہاں پہ بھی لایا جاتا ہے, مگر کچھ نہ کچھ گڑبڑ تو یہ کریں گے, کیونکہ بغیر گڑبڑ کے ان کی اتھارٹی چل نہیں سکتی. اچھا سلیم صاحب, تھوڑی سی سیاسی گفتگو بھی کر لیں. آپ ظاہر ہے موجود ہیں یہاں پر, کال دے دی ہے 24 نومبر کی. یہ بھی تو معیشت پر بڑے برے اثرات مرتب کرتا ہے. مطلب معاشی صورتحال یہ ہے, ایک طرف ضمنی انتخابات ہیں, دوسری طرف پھر احتجاج, پھر اسلام آباد بند ہو جائے گا, پھر وہی مارچ ہوگا. مطلب حالات بہتری کی جانب جاتے ہوئے نظر نہیں آ رہے. سلیم صاحب دیکھیں, ملک کی جڑیں کاٹتی ہے دو چیزیں, ایک بے ایمانی اور دوسرا کرپشن. تو بے ایمانی بھی سر عام ہو رہی ہوتی ہے. آپ دیکھ لیں لاسٹ بلدیات کے جو الیکشن ہوئے تھے, اس کے اندر عوام کے ووٹر ڈالنے کا تناسب بہت کم تھا, اور اس کے اندر بھی دھاندلی کے بہت سارے ووٹ موجود تھے. اس کے باوجود کیوں بار بار ووٹ پوسٹ پون ہو رہے تھے, آج ہو رہے نہیں ہو رہے. اور جس دن ووٹنگ ہوئی اس دن بھی عوام ڈاؤٹ میں تھے کہ پتہ نہیں ہم لوگ جائیں گے تو ووٹ ڈلے گا یا نہیں ڈلے گا, جس کی وجہ سے جو ہے وہ پی ٹی آئی کے ووٹر میجورٹی آف دیم اس ٹائم پہ باہر نہیں نکلا. ٹرن آؤٹ کم تھا. ٹرن آؤٹ کم ہونے کا سب سے زیادہ جو نقصان ہوا تھا وہ پی ٹی آئی کو ہوا تھا. اچھا, اور اب انشاءاللہ اگر کل عوام نکلتی ہے تو آپ دیکھیں گے کہ ساری نشستیں پی ٹی آئی کے پاس ہوں گی, اور جو ہے وہ پی ٹی آئی کو جو بہتر ریزلٹس آئیں گے. ٹھیک ہے, آپ بھی بڑے پر امید نظر آ رہے ہیں. میں نے جو آپ سے سوال کیا تھا کہ جو آپ نے احتجاج کی کال دے دی ہے بانی پی ٹی آئی نے 24 نومبر کی, تو وہ کیا میں آپ کا ادھورا جواب دیا, یہ اسی سے ریلیٹڈ ہے. جی جی, بے ایمانی اور کرپشن جو ہے یہ صرف الیکشن کے دیکھ فارم 47 یہ صحیح کہہ رہی تھی مسرت نذیر صاحبہ کہ مسرت نیازی صاحبہ کہ تھپا کا دور ختم ہو گیا. اب تھپے کا دور ختم ہو گیا, اب فارم 47 کا دور آ گیا ہے. اسی فارم 47 کے بلبوتے کے اوپر یہ لوگ بیٹھے ہوئے. جو احتجاج کی کال ہے وہ اس کا مقصد یہی ہے کہ فارم 47 والے جو ملک دشمن پالیسیاں چلا رہے ہیں, آپ کے سامنے میں آپ کے پروگرام میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ 700 ارب کی مراتے انہوں نے بڑھائی ہیں, اور 180 ارب روپے ان کے جو شارٹ فال ہے اس کے لیے آئی ایم ایف کا وفد جو ہے وہ پاکستان میں دوبارہ آ رہا ہے تاکہ وہ ضمنی بجٹ دے, اور 180 ارب کا جو شارٹ فال ہے اس کو دور کے. آئی ایم ایف کو بھی پاکستان کے عوام کا خون نچوڑنا ہے, اور وہ تو آئی ایم ایف کے غلام ہیں یہ, کیونکہ آئی ایم ایف کے اندر میں بیرونی آقاؤں کے اشاروں پر یہی لے کے گئے ملک کو, ورنہ آئی ایم ایف میں پاکستان کو جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ہمارے پڑوسی ملک ایران سے, ہمارے پڑوس میں رشیا ہے, ان سے ہمیں سستے داموں پیٹرول مل رہا ہے. اس کے علاوہ کئی گنا جو ہے نا پیٹرول ہمارے اپنے پاس موجود ہے, نہ ہمارے اپنے پاس کے پیٹرول سے فائدہ اٹھایا جا رہا ہے, نہ رشیا اور ایران سے پیٹرول لے کے فائدہ اٹھایا جا رہا ہے. اور جو آپ دیکھ لیں کہ پیٹرولیم کی مد میں جو ایگریمنٹس انہوں نے کیے ہیں, اور پاکستان کے جنریٹر جو آئی پی پی ایس کے لگائے انہوں نے, اور آئی پی پی ایس کے جنریٹرز کی وجہ سے جو 5 سے 6 ارب روپے کا جو 5-6 ارب ڈالرز کا جو بجٹ تھا پیٹرولیم کی مد میں, وہ چلا گیا آج 30 ارب ڈالر کے قریب. لیکن پنجاب گورنمنٹ اور سندھ گورنمنٹ تو اس بارے میں کافی کام کرے, سب کچھ سولر پہ جا رہا ہے. یہ عوام کو الجھا کے رکھنا, عوام کو اصل حقائق سے اور اصل مسائل سے توجہ بٹا کے رکھنا. پہلے عوام کو جنریٹروں کو پیچھے لگایا ہوا تھا, اب عوام کو سولر پینلوں کے پیچھے لگائے. اب عوام بجلی خود پیدا کرے, سیکورٹی کا انتظام عوام خود کرے, تو ان کی کیا ضرورت ہے ہم لوگوں کو؟ یہ گئے گھر پہ جا کے سو جائیں, ہم لوگوں کو تو ضرورت ہی نہیں ہے ان کی. بجلی ہم خود ہی لے آئیں گے, کمپنیوں کو, دنیا کی کمپنیاں خود ہی پاکستان کے اندر انویسٹ کریں گی. یہ چور بیچ میں سے ہٹ گئے تو پاکستان کو ان کی ضرورت ہی نہیں ہے, کیونکہ جو ہے وہ تمام تر جو ہے وہ برائیوں کی جڑ یہ خود موجود ہیں. جب تک یہ موجود ہیں اس وقت تک ملک بہتری کی طرف نہیں جا سکتا. اور آپ کے سامنے 700 ارب میں ابھی آپ کو عرض کیا کہ 700 ارب میں سے اگر 180 ارب اپنا نکال دیں, اپنی مراتیں 700 ارب کی کم کر لیں, تو یہ ملک کو سستی بجلی بھی دے سکتے ہیں انہی 700 ارب سے. 50 ارب میں جو ہے وہ پنجاب کو سستی بجلی دی گئی, تو 700 ارب سے آپ بتائیں پورے پاکستان کو کتنی سستی بجلی دی جا سکتی ہے. اس میں سے کچھ انڈسٹریز کو فائدہ دیں تو وہ ان کی اپنی ایکسپورٹ بڑھے گی, تو ان کے پاس جو ڈالر کا شارٹ فال ہے وہ دور ہو جائے گا. مگر ان کی نیتیں ہی نہیں ہے کہ ملک بہتری کی طرف جائے. ان کی نیتیں صرف اور صرف یہ ہے کہ ہمارے بیرونی اکاؤنٹس کے اندر پیسے جائیں, کیونکہ یہ پاکستانی ہیں نہیں, یہ پاکستانی نہیں ہے, پاکستان کا نہ سوچتے ہیں.
پاکستان کا سوچتے تو جو تعلیم کے میدان میں شاہد حسین صاحب نے کہا کہ جو ہماری حالت ہے وہ نہ ہوتی. یہی 700 ارب یہ اگر تعلیم کے میدان میں لگاتے تو آپ بتائیں تعلیم میں کتنی بہتری آتی. یہ صرف لیپ ٹاپ باندھ کے اور لوگوں کو اپنی وہ دکھا کے جو ہے نا وہ باتیں کرتے ہیں, اس سے ملک آگے نہیں بڑھتے. آپ دیکھ لیں پورے پنجاب کو پولوشن میں دھکیل کر وزیر صحت, سی ایم صاحبہ, چیف سیکرٹری صاحب اور درجنوں جو افراد ہیں وہ جا کے بیٹھ گئے ہیں سوئٹزرلینڈ میں. وہ پرفضا مقام کے اوپر عیاشیاں کر رہے ہیں اور یہاں پہ عوام جو ہے وہ پولوشن زدہ ماحول میں بیماریاں بھگت رہی ہے. اور وہاں پہ ایک کمرہ جو انہوں نے جس میں ٹھہرے ہوئے اس کے 15 لاکھ روپے کا کرایہ, وہ کرایہ کون دے رہا ہے؟ آپ, ہم اور سب دے رہے ہیں. اور کتنے کمرے انہوں نے لیے ہوئے ایک دن کے تو میرے خیال سے یہ کتنے کروڑ روپے صرف ایک دن کے اندر یہ پھونک رہے سوئٹزرلینڈ میں بیٹھ کے, اور ملک کو غربت کی لکیر سے نیچے دھکیل رہے. ملک کا کوئی پرسان حال نہیں ہے. پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ جو ہے نا وہ پاکستانی نہیں ہے, وہ صرف پاکستان کو لوٹ کا مال بنایا ہوا ہے. آپ دیکھ لیں, کسی کو بھی دیکھ لیں, وہ اپنے عہدے سے اترتے ہی بیرون ملک چلا جاتا ہے. وہ اپنے عہدے سے اترتے ہی بیرون ملک چلا. تو جب آپ کو بیرون ملک جائے تو جائے وہیں سے کمائے نا. یہاں پہ کیوں عوام کا خون نوچا جا رہا ہے؟ بڑی کڑی تنقید کرتے ہیں سلیم صاحب. آپ چاہ رہے تھے سلیم سچوانی صاحب. دیکھیں پیٹرولیم کے جو آئی پی پی ایس کے جتنے بھی ایگریمنٹ ہوئے وہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے ادوار میں ہوئے ہیں. اس میں زیادہ تر جو ایگریمنٹس ہیں وہ نون لیگ کے ادوار میں ہیں. پیٹرولیم کی مد میں جو کمیشن مافیا وہ یہی ہے, اور پاکستان کے عوام کو جو نقصان پہنچا رہا تھا یہی لوگ اس کے ذمہ دار ہیں. تھر کے اندر سے ڈاکٹر سمر مبارک نے ان کو کہا تھا کہ آپ ڈرل کریں, وہیں سے پیٹرول بھی نکلے گا, وہیں سے بجلی بھی بنے گی اور وہیں سے گیس بھی ہمیں ملے گی ملک کو, اور پورے ملک کو خوشحال ہو جائے گا. مگر انہوں نے وہ کام نہیں کیا, کیونکہ ان کی بیرون ممالک میں جو پراپرٹیاں اور جو پیسے پڑے ہوئے ہیں وہ خطرے میں آ جاتے ہیں, کیونکہ ان کے بیرونی آقاؤں نے ان کو اس چیز کی اجازت نہیں دی. لہٰذا وہ پرانے طریقے سے کھڈے کھود کے تھوڑی سی بجلی بنا کے عوام کو بیوقوف بنا رہے, جبکہ وہ ان کی نیت ہی نہیں ہے کہ قوم کے لیے بہتری لائے. 9 مئی کا جہاں تک یہ ذکر کری تو 9 مئی کرنے والے بھی آپ لوگ ہی ہو, آپ لوگوں کے ہی لوگ شامل تھے اس کے اندر میں. آپ جو ہے نا, آپ جو عدالتی تحقیقات کرواتے ہو پیچھے آپ لوگ ہٹ رہے ہو. ہم لوگ تو کھڑے ہوئے, ہم تو کہتے ہیں اس کی عدالتی تحقیقات کروائیں, قوم کو سچ کا سچ اور جھوٹ کا جھوٹ معلوم ہو. آپ لوگ پیچھے ہٹ رہے ہو. کیوں پیچھے ہٹ رہے ہیں آپ لوگ؟ آئیں ہم میدان کے اندر میں کریں, کل اعلان کریں کہ اس کی عدالتی تحقیقات کرائی جاتی ہے. بٹھائیں انٹرنیشنل جج بٹھا دیں, آپ کو اگر پاکستانی ججوں پہ بھروسہ نہیں ہے تو. بہت ڈھیٹ لوگ ہیں, بہت ڈھیٹ لوگ ہیں. آپ جھوٹ پہ جھوٹ بولے جا رہی ہیں اور پھر بول کہہ رہی ہے دوسروں کے کہ آپ جھوٹ کے جھوٹ بات کریں گے تو شاید سن سکیں گے عوام بھی, یا جو ہمارا ویور ہے وہ بھی بات سمجھنے میں آسانی ہوگی. 3 صوبوں کے اندر فارم 45 غائب ہوئے ہیں, لیکن الزامات چوتھے میں سے غائب نہیں ہوئے. یہ جو خیبر پختونخوا میں سے فارم 45 غائب نہیں, وہاں کے فارم 45 سارے موجود ہیں. غائب انہوں نے کیے ہیں, اور عدالتوں کے اندر فارم 47 لانے سے گریز بھی یہ کر رہے ہیں. لیاقت چٹھا کو غائب کرنے والے بھی یہی لوگ ہیں. لیاقت چٹھا کو کیوں غائب کیا گیا, جس نے بتایا کہ کون کون اس میں انوالو اس دھاندلی کے اندر میں. فارم 47. سلیم سچوانی صاحب, آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ آپ کو کام ہوتا نظر آ رہا ہے یہاں پہ کہ کراچی میں اتنا کام ہو رہا ہے, اور اس پہ ملک کے اندر ٹائم فریم یہ مکمل کر لے گا؟ محفوظ نہ ہو اس ملک میں کہاں کام ہوں گے؟ جس ملک کے اندر انسانی حقوق پامال ہو رہے ہوں, عورتوں, ماؤں بہنوں, بچوں کی عزت محفوظ نہ ہو, اس ملک میں آپ یہ چھوٹے چھوٹے کام کہاں ہوں گے؟ اور آپ دیکھ لیں 2-3 دن پہلے ہی بانی پی ٹی آئی سے ملنے کے لیے جو ہے وہ جو گئے تھے ہمارے لیڈران, ان سب کو 2 گھنٹے بٹھانے کے بعد اریسٹ کر لیا گیا, رہا بھی کر دیا گیا نا, بغیر کسی ریزن کے. حفظ سے بیجا میں تو رکھا نا, ان کے اوپر تو پھر کاؤنٹر ایف آئی آر بنتی ہے. پہلے تو پکڑا غلط, پھر 2 گھنٹے حفظ سے بیجا میں رکھا ہے, 2 یا 4 گھنٹے, تو ان کے اوپر تو کاؤنٹر ایف آئی آر بنتی ہے. اور بتائیں کہ جب ہمارے اوپر کے لوگ محفوظ نہیں ہوں گے تو ہمارے نیچے کے لوگ کہاں سے محفوظ ہوں گے؟ تو یہ ہمارے ایم این اے, سینیٹرز اور ایم پی ایس محفوظ نہیں ہے, تو ہمارے جو گلی کوچوں میں رہنے والے عوام ہیں وہ کہاں سے محفوظ ہوں گے؟ آپ بتائیں کہ 20 ارب روپے جو ہے صرف کچرا اٹھانے کے لیے جا رہا ہے, بجٹ کے اندر میں محفوظ کیا گیا, جو تقریباً 9.25 کروڑ روپے پر یو سی بنتا ہے. تو آپ بتائیں اگر 9.25, یہ بیٹھے ہوئے نا بھائی, ان سے پوچھیں اگر 9.25 کروڑ یو سی کے آپ کو دیے جائیں تو یو سی شیشے کی طرح چمک رہی ہوگی. میں غلط تو نہیں کہہ رہا؟ جی, یہ کام ہم کر چکے ہیں نعمت صاحب کے دور میں, جب پورے اختیارات تھے. اس وقت تو اختیارات لے لیے گئے. پانی ان کے پاس ہے, پولیس ان کے پاس ہے, واٹر سیوریج بورڈ ان کے پاس ہے, مطلب بے شمار چیزیں. اختیارات تو دے ہی نہیں رہے نا, دینا ہی نہیں چاہتے وہ. ان کو پتا ہے کہ ہم دیں گے تو کام ہوگا, اور پرفارمنس کی بنیاد پر ہی کام ہو رہا ہوتا ہے. آپ کو پتا ہے نا 8 گھنٹے کی سڑک کی پرفارمنس ہے, مطلب کوئی حد ہوتی ہے.
चले, थोड़ी सी तो चले, मतलब पैसा खर्च हो रहा है, काम हो रहा है, काम होना क्या, ये काउंट सवाल किया अब शायद मेरे सवाल को समझे नहीं। मैंने ये कहा कि अगर यही 9.25 करोड़ पर यूसी आप लोगों को दे दिए जाए, यूसी चेयरमैन को दे दिए जाए, तो शीशे की तरह चमक नहीं रोके हर यूसी। जी ऐसा ही है, शीशे से ज्यादा चमक। मैं अमाउंट के हिसाब से बात कर रहा हूँ, जितना हेवी अमाउंट है यूसी की सफाई कचरा उठाने का, इस सब तो किसी एक तिनका भी हमें नहीं मिलना चाहिए। मगर आप देख लें हर गली में आपको कचरे के ढेर नजर आ रहे होते हैं। तो इस तरीके से तो आप मुल्क नहीं चलते, इस तरीके से शहर नहीं चलते, इस तरीके से बल्दियात नहीं चलती। सिर्फ बातें तो हम कर सकते हैं, हम 400 बसें लाके इसके 10,000 बसों की जो मार्केटिंग तो कर सकते हैं, मगर इससे जो है वो सर्कुलर रेलवे की पूरा ट्रैक मौजूद है, आप उसको चलाएं, पहले चलता रहे, मतलब उस ट्रैक पे आप काम कर सकते हैं। वो ऐसा ट्रैक है जो ट्रैफिक को डिस्टर्ब नहीं करेगा। मतलब इसका 25 साल पहले जापान की एक कंपनी ने ऑफर दी थी कराची शहर के लिए, बोला हम मुकम्मल तौर पर आपको सबवे सिस्टम बना के देते हैं और सिर्फ 7 साल तक हम इसकी इनकम अपने पास रखेंगे और 7 साल के बाद हम आपको आपके हैंड ओवर कर देते हैं। मगर क्योंकि करप्शन नहीं दे रहे थे, कोई खांचा नहीं दे रहे थे, तो उनको इजाजत नहीं दी गई। और इतने ही अरसे पहले चाइना ने ऑफर की थी कि हम आपको 2 एटमी रिएक्टर देते हैं, आपके पूरे मुल्क की बिजली का मसला हल हो जाएगा। यानी एटमी रिएक्टर का मतलब आप पूरे मुल्क को मुफ्त में भी बिजली दे दो ना, तो आज जो जितने रेट पे बिजली बन रही है ना, उससे 25 गुना सस्ती बिजली बनी। ठीक, बहुत शुक्रिया सलीम सिचवानी साहब, आपकी तशरीफ आवरी के लिए बहुत शुक्रिया।